سالانہ ہفتہ بین المذاہب ہم آہنگی فروری کے پہلے ہفتے میں منایا جاتا ہے، جس کا آغاز اردن کے کنگ عبداللہ دوئم کے مشورے پر 2010 میں ہوا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس بات کی نشاندہی کی کہ باہمی افہام و تفہیم اور بین المذاہب مکالمہ امن کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم ہے، اور اسی امن کو فروغ دینے کے لیے عالمی سطح پر اس ہفتے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان امن اور مثبت رویوں کو پروان چڑھانا ہے۔ پاکستان میں بھی ہفتہ بین المذاہب ہم آہنگی کا انعقاد سرکاری سطح پر محکمہ انسانی حقوق کی طرف سے کیا جاتا ہے، جس کے تحت سیمینار، تھیٹرز اور ڈراماز کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان میں ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، اور آئین پاکستان ان تمام اقلیتوں کے ریاست میں آزادی سے رہنے کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 20 تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ مغربی اور اسلامی معاشروں کا یکساں شعور رکھنے والے لوگ ہی نئے پاکستان کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اقلیتوں اور خواتین کے مساوی حقوق، جمہوریت اور رواداری نئی ریاست کے بنیادی مقاصد ہونے چاہئیں، اور یہ کہ پاکستان میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب، ذات، قوم کیا ہے، اس کا حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم کے ان اقوال اور آئین پاکستان کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے، مذہبی ہم آہنگی اس ریاست پاکستان کا اہم جزو ہے، جس کا خواب بابائے قوم نے دیکھا تھا۔ کیمرامین آصف علی کے ساتھ اسامہ بھٹی، A1 TV، اسلام آباد۔